اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے، ممکن ہے وہ جواب دے دے اور ممکن ہے مجھے جواب نہ آئے۔ یہ ہے نیک اور صالح اور برے لوگوں کی مجلسوں میں فرق۔ انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور دعا بھی یہی کرتے تھے کہ یا اللہ ایک تو مجھے حکم عطا فرما، میں حکم کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، اور دوسرا یا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ دعائیں چل رہی ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی قدرت اس قدر آشکار ہو جاتی ہے کہ تبلیغ چھوڑ کر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں ان لوگوں میں میرا ذکر خیر چلا دے، مجھے اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اور دعا کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام بیچ میں ایک دعا کر رہے ہیں، بڑی شاندار دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ جو آج ایک جانب سارے ہیں اور میں تنہا ہوں، مجھے سزا دے رہے ہیں، مجھے آگ میں جھونکنے چاہتے ہیں، مجھے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ مجھے رسوا کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی رسوائی نہیں ہے، یہ رسوائی ان کے لیے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن مجھے ناکام نہ کرنا۔ اور اللہ جل شانہ سے کہتے ہیں یا اللہ وہ دن ہے قیامت کا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ بے شک اولاد کثرت سے ہو یہ کام نہیں آئے گی، بے شک مال کثرت سے ہو یہ کام نہیں۔ یہ میں جب یہ آیات بار بار پڑھتا ہوں تلاوت کرتے ہوئے، ایک عجیب کیفیت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اتنے بڑے مجمع میں تقریر کرنا۔ ہم تو تقریر کرتے ہیں نا جی، یہاں موافق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، موافق حالات ہوتے ہیں، ہمیں اتنی بات بھی ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی توجہ دوسری جانب نہ کرے، وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایسے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تقریر کرنا، وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ کچھ لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں او یار اوننی لوگ مولوی نو سن دے، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا یہ سنتے کس زمانے میں تھے؟ آج کے زمانے میں جتنا لوگ دین کو سنتے ہیں، اللہ کی قسم نوح علیہ السلام کو اتنے لوگ میسر نہیں تھے۔ 950 سال میں نوح علیہ السلام کو سننے والے 80-82 لوگ، اور کروڑوں کی آبادی میں 80-82 بندے سنتے ہیں، باقی نہیں سنتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں اور سارے مخالف ہیں، وہ سننا نہیں چاہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سنا رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام نہیں سننا چاہ رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس کیفیت میں سنا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر قوم کے تمام تر نقصانات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور کرتے کرتے بیچ میں دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم دی عطا فرما اور مجھے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے امتحانات میں داخل فرمایا، پھر کامیاب فرمایا، اور کامیابی کے بعد اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو
اعزازات عطا فرمائے ہیں، ان اعزازات میں جو سب سے نمایاں اعزاز ہے، جس اعزاز کا تذکرہ قرآن کریم نے کئی بار کیا ہے، وہ ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ابراہیم جو تھا وہ ایک اکیلا پوری امت کے برابر تھا، اور فرمایا وہ حنیف تھا۔ حنیف یہ کنارے کو حنف کہتے ہیں۔ حنف نہر کا کنارہ ہو، دریا کا کنارہ ہو، سمندر کا کنارہ ہو، ندی نالے کا کنارہ ہو، اس کو حنف کہتے ہیں۔ اسی سے حنیف نکلا ہے، اور یہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں کئی بار صفت بیان کی ہے۔ عام طور پر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ خالص اور مخلص بندہ، لیکن اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی اس قدر اطاعت کی ہے، اس قدر اللہ جل شانہ کی بندگی کی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کنارے لگ گئے، پار ہو گئے۔ اور جس وقت ساری قوم بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام ان سب سے الگ ہو کر، ایک کنارے پہ ہو کر اکیلے تنہا اللہ جل شانہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زندگی، ان کے حالات، ان کے واقعات یقیناً ایمان کی مضبوطی کا سبب اور ذریعہ ہیں، لیکن اس قدر جامعیت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو مختصر ان کے واقعات جو ایمان افروز ہیں قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، میں عرض کرتا ہوں۔ ان کی زندگی میں چند امتحانات بڑے بڑے ہوئے ہیں۔ ان امتحانات میں سے ایک امتحان کہ ابراہیم علیہ السلام جس وقت آنکھ کھولتے ہیں، تھوڑا سا شعور پکڑتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو پوری قوم کو دیکھا، اپنے گھرانے کو دیکھا، اپنے رشتہ داروں کو دیکھا، اپنے باپ کو دیکھا، مملکت کے بادشاہ اور حکمران کو دیکھا کہ بتوں کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکا رہے ہیں۔ بت پرستی کا غلبہ ہے پوری مملکت میں، اپنے ہاتھ سے بت بناتے ہیں، اسے معبود کا درجہ دے دیتے ہیں۔ کوئی غریب ہے تو اس نے مٹی کا بت بنا لیا، کوئی تھوڑا سا مالدار ہے اور طاقتور ہے تو اس نے پتھر کا بنا لیا، کوئی اس سے بھی زیادہ مالدار ہے تو اس نے چاندی کا بنا لیا، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو اس نے سونے کا بت بنا لیا۔ لیکن بنائے بت ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنا کر ان بتوں کو خدا اور معبود کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام پر حکم نازل فرماتے ہیں کہ ان سارے بت پرست اور مشرک لوگوں میں میری توحید کا اعلان فرماؤ۔ بندے میرے ہیں، مخلوق میری ہے، زمین میری ہے، نعمتیں میری ہیں، پیدا میں نے کیا ہے، اور یہ میرا ہی شریک بنا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر، قوم کو سمجھاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تدریجاً
آہستہ آہستہ اپنی بگڑی ہوئی قوم کو سمجھانے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا۔ اولاً تو انہوں نے ستاروں کو دیکھا اور کہا تمہارے یہ رب ہیں، میرا رب یہ ستارے ہیں، لیکن پھر دیکھا تو وہ غروب ہو گئے۔ کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے۔ چاند بھی چند دن چاندنی ہوتی ہے، پھر چاند بھی غروب ہو جاتا ہے، دن کے وقت بھی غروب ہو جاتا ہے، تو کہا جو غروب ہو جائے وہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ دل کے اندر توحید تو راسخ تھی ان کے۔ پھر سورج کو دیکھ کر کہا نہیں، یہ جو بہت بڑا ہے، روشن ستارہ ہے، یہ میرا رب ہے۔ شام کو یہ بھی غروب ہو گیا، تو کہا یہ کوئی بھی میرا ان میں سے رب نہیں ہے جو غروب ہو جائے، جس پر زوال آ جائے۔ میرا رب تو وہ ہے جو ان ساروں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کا نظام چلانے والا ہے۔ قوم کے دل پر چوٹ تو لگی اس بات سے، تھوڑا سا دماغ حرکت میں تو آیا، لیکن ہدایت اللہ جل شانہ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ کہا یہ کیسے رب ہو سکتے ہیں؟ نظام تو اللہ چلا رہے ہیں، مالک تو اللہ ہیں۔ تو قوم نے اور بالخصوص ان کے باپ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ایسا کرتا ہوں میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے کر جاتا ہوں، بادشاہ بھی ہمارے ربوب میں سے ایک رب ہے۔ تو بادشاہ سے آپ کا سوال جواب کروا دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں گئے تو وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بات کی۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ۔ ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کہنے لگا تمہارا رب کون ہے اگر تم مجھے رب نہیں مانتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو روزانہ، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جو پیدا کرتا ہے اور پھر جوان اور بڑھاپا اور پھر موت۔ تو آگے سے نمرود انتہائی نامعقول بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کون سا مشکل کام ہے، زندگی اور موت تو میرے بھی ہاتھ میں ہے۔ کہا جیل سے 2 قیدی بلواؤ۔ 2 قیدی آئے، ان میں سے ایک قیدی جو ہے وہ مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہوا ہے، ایک قیدی بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تو نمرود نے کہا جو مجرم ہے اسے آزاد کر دو، زندہ چھوڑ دو، اور جو بے قصور ہے اسے سولی پر لٹکا دو۔ کہا دیکھا میرے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، مرنا اس نے تھا میں نے اس کو بچا لیا، اس نے آزاد ہونا تھا میں نے اس کو مار دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے، بے شک بادشاہ بن گیا ہے، اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے، یہ تو اس نے فیصلہ ظالمانہ کیا ہے، زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام سنجیدگی کے ساتھ دوسری دلیل لے کر آئے، کہا میرا رب وہ ہے جو روزانہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم بھی خدا ہو تو پھر آج ایسا کرو میرے خدا کی ترتیب کو بدل دو، آج تم سورج کو نکالو مشرق سے نہیں مغرب سے نکالو، اور غروب مغرب میں نہیں مشرق میں کرو،
تو قرآن کہتا فبہت الذی کفر، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دلیل اس کے سامنے رکھی تو کافر ہکا بکا رہ گیا، اور کافر کو کوئی جواب نہیں آیا۔ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ کرنے لگا کہ آپ باز آ جاؤ، آپ بتوں کی مخالفت نہ کرو، میری مخالفت نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے ہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ قوم نے ایک میلہ رکھا، سالانہ ان کے میلے چلتے تھے، اس میں وہ سارے لوگ شریک ہوتے اس میلے میں، اور ہر گھر اپنے گھر میں عمدہ کھانا بناتا، جو انہوں نے معبد خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بت رکھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے، ایک بڑا بت بنا کر رکھا ہوا تھا، تو سارے لوگ کھانے بنا کر بتوں کے سامنے رکھ دیتے اور چلے جاتے میلے پر، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن کا میلہ ہوتا، وہاں سے واپس لوٹتے، پھر بتوں سے کھانا لینے کے لیے اجازت لیتے۔ عقل ماری جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے، وہ کھانا بتوں کے سامنے پڑا ہوتا، بتوں سے کہتے ہم نے آپ کے لیے کھانا رکھا ہے، آپ کھاؤ۔ اب بتوں نے کہاں کھانا کھانا تھا، کہتا آپ کے لیے رکھا ہے، آپ کھاؤ۔ وہ تو نہیں کھا رہے، پھر خود ہی کہتے آہستہ آواز کے ساتھ کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ہم کھا لیں۔ اب بتوں نے کوئی جواب نہیں دینا ہوتا تو خود ہی کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، تو اٹھا کر لے جاتے، اور ساری قوم اس پریشانی میں مبتلا تھی، ساری قوم اس بیوقوفی اور احمقانہ حرکت میں کا ارتکاب کر رہی تھی۔ قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی آؤ ہمارے میلے میں شرکت کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ میلے ٹھیلے اور اس طرح کے فسق و فجور کے بدبودار ماحول آج بھی مسلمان بناتے ہیں، آج بھی مسلمان بڑے شوق سے شرکتیں کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی۔ اور قرآن کریم سورہ لقمان میں اللہ جل شانہ نے اس طرح کے لہو و لعب کے جو سلسلے ہیں اس کی مذمت کی ہوئی ہے۔ وہ قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام آئے کلہاڑا لے کر معبد خانے میں، اور جتنے وہاں چھوٹے چھوٹے بت رکھے ہوئے تھے سارے بتوں کو توڑنا شروع کیا، کسی کا کان، کسی کا ناک، کسی کا ہاتھ، کسی کا سر، سارے بت توڑ دیے۔ جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اسے کچھ نہیں کہا، اور کلہاڑا اس بت کے کندھے پر رکھ دیا اور دروازہ بند کیا اور چلے گئے۔ اب 2-3 دن کے بعد جب قوم آئی تو قوم نے دیکھا کہ ان کے تو خدا ہی مرے پڑے ہیں یہاں، تو آپس میں مشورہ کیا یہ کس نے کیا ہوگا، تو کہنے لگے کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، ابراہیم اس کا نام ہے، یقیناً اسی نے کیا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا انہوں نے، اور بلا کر کہا قالوا انت فعلت یا ابراہیم، یہ سارا ابراہیم تو نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان میں جو سب سے بڑا ہے یہ کام اسی کا ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے یہ بڑا بت تھا، اس بت نے چھوٹے بتوں کو مار دیا ہے، نشانی یہ ہے کہ کلہاڑا اس کے اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ بڑا ہے، یہ چھوٹوں نے کوئی نافرمانی کی ہوگی اس بڑے بت کی، تو اس وجہ سے اس بڑے بت نے غصے میں آ کر ان سبھی کو سزا دی ہے، آپ اس سے پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قوم سے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑا ہے اس سے پوچھ لو۔ تو آگے سے قوم کہنے لگی، قرآن کہتا ہے
ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت، ان کے سر جھک گئے، ابراہیم علیہ السلام سے شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی بات سمجھانی تھی قوم کو، اور یہ انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اعتراف کیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے ابراہیم تو جانتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔ فرمایا یہی تو بات میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، جیسے یہ بول نہیں سکتے ویسے یہ سن بھی نہیں سکتے، اور ویسے تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اف لکم لما تعبدون من دون اللہ، تمہارے اوپر بھی افسوس ہو اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر بھی اللہ کی لعنت ہو اور افسوس ہو کہ جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تمہارے کام نہیں آ سکتے، تم نے اللہ کو چھوڑ کر انہیں خدا بنا لیا ہے۔ دلیل کی دنیا میں ابراہیم علیہ السلام سے ہار جاتے ہیں۔ اب جب ہار گئے تو چاہیے تھا ایمان لے آتے، لیکن میرے بھائیو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے، آسانی سے ملتا نہیں ہے، اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ اتنی بات پر اتنی واضح دلائل سن کر بھی زبان سے اعتراف کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ الٹا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے باز آ جاؤ ہمارے بتوں کی مخالفت کرنے سے، ورنہ ہم آپ کو بڑی سزا دیں گے۔ آپ دیکھیں پورا علاقہ ایک جانب ہے، بادشاہ، اس کی فوجیں، اس کی رعایا، اور تنہا 16 17 18 20 سال کی عمر ہے، تنہا ابراہیم علیہ السلام اللہ جل شانہ کی توحید کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ کوئی آسان ہے؟ آسان نہیں ہے۔ یہاں ہم 10 بندوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتے، حق اور سچ چھوڑ دیتے ہیں، مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تنہا پوری ریاست کے ساتھ اور پوری مملکت اور اس کی فوجوں اور اس کی رعایا کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے سزا دینے کا ارادہ کیا، کہا یہ باز نہیں آتا تو اس کو سزا دیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی، بہت بڑی آگ، اور ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے لگے، کہنے لگے ہمارے بتوں کی مخالفت سے باز آ جاؤ، ورنہ اتنی بڑی چیخا جو ہے اس کے اندر ہم آپ کو پھینک کر آپ کا قصہ تمام کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 تقریریں قرآن کریم میں ہیں۔ ایک تقریر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور پوری قوم کے سامنے بیان کی ہے، اور ایک تقریر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے والد کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے کی ہے۔ دونوں کو قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا ہے، اور دونوں تقریروں کے آغاز میں رب العالمین نے فرمایا، ایک تقریر کے آغاز میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، نبی علیہ السلام سے فرمایا میرے محبوب ابراہیم علیہ السلام کی جو خبریں ہیں قرآن کے الفاظ کی صورت میں میرے بندوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ میرا ابراہیم میرا بڑا مخلص بندہ تھا، اس کی جو خبریں ہیں اور سچی خبریں ہیں وہ خبریں میرے بندوں کے سامنے تلاوت کیجئے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس تقریر کو بیان کیا، اور ایک تقریر ابراہیم علیہ السلام کی وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے باپ کے سامنے کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا، ایک 16ویں پارے میں، ایک 19ویں پارے میں، جو والد جو اپنے باپ کے سامنے کی ہے اس کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ،
इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया, महबूब ये कुरान के अल्फाज की सूरत में मेरे इब्राहीम का तस्करा मेरे बंदों के सामने कीजिए। वो तकरीरें बड़ी जानदार हैं। उधर वो आग तैयार कर रहे हैं और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद और उसकी फ़ौज डरा रही है कि तुम बाज आ जाओ, अल्लाह की बात न करो, उसकी वहदानियत की बात न करो, उसकी तौहीद की बात न करो, उसके अहकामात की बात न करो, हमारी बात करो और बुतों की बात करो और बादशाह सलामत की बात करो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम डर नहीं रहे, उस आग से नहीं डर रहे, बल्कि अपने ज़िंदा और जावेद दिल के साथ इस्तिकामत रखते हुए अपनी कौम को समझा रहे हैं। बाप भी शामिल है कौम में, बादशाह भी शामिल है अपनी कौम में। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाते हुए फरमाया, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बुल आलमीन। कौम से कहा, देखो तुमने ये खुदा बनाए हुए हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो तुम्हारे काम नहीं आ सकते। मुझसे सुनो मेरा रब कौन है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन। मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया है, मेरा रब वो है जिसने मुझे सीधे रास्ते की और सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाई है। अल्लज़ी खलक़नी फ़हुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता है अपने ख़ज़ानों से, जो मुझे पिलाता है अपने ख़ज़ानों से। मेरे जो गुज़र बसर के औक़ात और अय्याम चल रहे हैं, मुझे पालने वाला, खिलाने और पिलाने वाला जो परवरदिगार है वो मेरा रब है। अल्लज़ी खलक़नी वहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्क़ीन। और मेरा रब वो है वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार हो जाता हूँ। आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कमाल अदब देखिए, अदब का कमाल। बीमारी की निस्बत नहीं की अल्लाह की जानब, बीमारी की निस्बत अदब की वजह से अपनी जानब की है। और अदब कमाल दर्जे का, वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो वो परवरदिगार है जो मुझे शिफा अता करता है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन। मेरा परवरदिगार वो है जो ज़िंदगी भी अता करता है और मारता भी है। मेरा वो परवरदिगार है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत देखिए। ये अपनी कौम के सामने खड़े होकर बादशाह से मरऊब हुए बग़ैर, उसके लाहो लश्कर से मरऊब हुए बग़ैर, उनकी सज़ा से डरे बग़ैर अपनी कौम के सामने जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे हैं, उस तकरीर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब की मोहब्बत में इस कदर डूबे हुए हैं। कमाल आयात हैं। यानी तकरीर करते करते, कौम को समझाते समझाते, इसी तकरीर के दौरान इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआएं शुरू कर देते हैं। तकरीर हो रही थी, समझाया जा रहा था, लेकिन समझाने के दौरानिए में ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम तकरीर छोड़कर दुआ शुरू कर देते हैं और कौम से कहते हैं, वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन। लोगो मेरा रब वो है जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि कल क़यामत के दिन वो मेरी ख़ताओं को मुआफ़ कर देगा। फिर दुआ करते हैं, रब्बि हबली हुक्मन व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ मेरे रब देख, मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, ये सारे लोग तेरे नाफरमान हैं, मुशरिक हैं, तेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे हुक्म अता फरमा,
قوت اور طاقت عطا فرما تاکہ میں پوری قوت اور دلیل کے ساتھ تیرا پیغام ان تک پہنچا سکوں۔ والحقنی بالصالحین، مجھے نیک لوگوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعائیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا چلنا پھرنا، ہمارا لین دین اور معاملات نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ رکھنا، صالحین لوگوں میں شامل فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں یہی دعا فرما رہے تھے، ربی الحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ اس لیے کہ بندہ جب نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو زبان، گفتار، انداز اور کلام ہر چیز پاک اور صالح ہو جاتی ہے۔ اور جب بندہ نیک لوگوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا تو پھر سماعتیں بھی ناپاک، گویائی بھی ناپاک اور کلام بھی ناپاک۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں آسان لفظوں میں۔ آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے، دو طرح کے لوگ۔ ایک قسم وہ ہوگی جن سے آپ ملیں گے اور کہیں گے کہ لوگ کیسے ہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے جی لوگ سارے ہی برے ہیں، سارے برے لوگ ہیں، سارے فراڈیے ہیں، سارے چور ہیں، سارے 2 نمبر لوگ ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے اس دنیا میں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کمبخت کا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں میں نہیں ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں میں ہے۔ جب یہ برے لوگوں کی نشست کرتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھک کرتا ہے، تو اب بروں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے سماعت بری ہے۔ جب سماعت بری ہے تو گویائی بھی بری ہی ہوگی۔ اور ایک وہ ہے، آپ کسی نیک اور صالح کی مجلس میں بیٹھنے والے بندے سے ملیں تو اس کے جملے یہ ہوں گے، بھئی مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا قیامت کے دن، مجھ سے سارے ہی اچھے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کریں گے۔ ممکن ہے وہ جواب دے دے اور ممکن ہے مجھے جواب نہ آئے۔ یہ ہے نیک اور صالح اور برے لوگوں کی مجلسوں میں فرق۔ انبیاء علیہ السلام نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور دعا بھی یہی کرتے تھے کہ یا اللہ ایک تو مجھے حکم عطا فرما، میں حکم کی تفصیلات میں نہیں جا رہا، اور دوسرا یا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ۔ یہ دعائیں چل رہی ہیں۔ تقریر کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں، اللہ کی قدرت اس قدر آشکار ہو جاتی ہے کہ تبلیغ چھوڑ کر دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہوں ان لوگوں میں میرا ذکر خیر چلا دے، مجھے اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کریں۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ۔ اور دعا کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام بیچ میں ایک دعا کر رہے ہیں، بڑی شاندار دعا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہ جو آج ایک جانب سارے ہیں اور میں تنہا ہوں، مجھے سزا دے رہے ہیں، مجھے آگ میں جھونکنے چاہتے ہیں، مجھے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے یہ مجھے رسوا کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی رسوائی نہیں ہے، یہ رسوائی ان کے لیے ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یعنی قیامت کے دن مجھے ناکام نہ کرنا۔ اور اللہ جل شانہ سے کہتے ہیں یا اللہ وہ دن ہے قیامت کا، یوم لا ينفع مال ولا بنون،
اس دن نہ اولاد کام آئے گی نہ مال کام آئے گا۔ بے شک اولاد کثرت سے ہو یہ کام نہیں آئے گی، بے شک مال کثرت سے ہو یہ کام نہیں۔ یہ میں جب یہ آیات بار بار پڑھتا ہوں تلاوت کرتے ہوئے، ایک عجیب کیفیت ابراہیم علیہ السلام کا وہ اتنے بڑے مجمع میں تقریر کرنا۔ ہم تو تقریر کرتے ہیں نا جی، یہاں موافق لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں، موافق حالات ہوتے ہیں، ہمیں اتنی بات بھی ناگوار گزرتی ہے کہ کوئی توجہ دوسری جانب نہ کرے، وہ لوگ سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایسے لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کا تقریر کرنا، وہ سننا ہی نہیں چاہ رہے۔ کچھ لوگ آج بھی کہہ دیتے ہیں او یار اوننی لوگ مولوی نو سن دے، کہہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو میں نے کہا یہ سنتے کس زمانے میں تھے؟ آج کے زمانے میں جتنا لوگ دین کو سنتے ہیں، اللہ کی قسم نوح علیہ السلام کو اتنے لوگ میسر نہیں تھے۔ 950 سال میں نوح علیہ السلام کو سننے والے 80-82 لوگ، اور کروڑوں کی آبادی میں 80-82 بندے سنتے ہیں، باقی نہیں سنتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام تنہا کھڑے ہیں اور سارے مخالف ہیں، وہ سننا نہیں چاہ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام سنا رہے ہیں، وہ اللہ کا پیغام نہیں سننا چاہ رہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کس کیفیت میں سنا رہے ہیں کہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر قوم کے تمام تر نقصانات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور کرتے کرتے بیچ میں دعا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ مجھے حکم دی عطا فرما، اور مجھے نیک اور صالح لوگوں میں شامل فرما، اور مجھے جنت نعیم کا وارث بنا، اور یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، جس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن مال کام نہیں آئے گا۔ اس دن کیا کام آئے گا؟ صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ اگر کوئی نیک اور پاکیزہ دل لے کے آیا تو وہ دل اس کو کامیاب کرائے گا۔ یہ تقریر کی ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے، لیکن قوم پر ذرے کے برابر فرق نہیں پڑا۔ جب کسی میں حسد پیدا ہو جاتا ہے پھر لاکھ دلیلیں بیان کرو وہ حسد ختم نہیں ہوتا۔ جب کسی کے اندر بغض پیدا ہو جاتا ہے پھر جتنی مرضی دلیلیں آ جائیں، اسی طریقے کے ساتھ جب لالچ پیدا ہو جاتا ہے تب بھی دلیلیں کام نہیں آتی۔ بادشاہ کے دل میں لالچ ہے کہ یہ بدھو قوم مجھے سجدہ کرتی رہے، اور اس قوم کے دل میں لالچ ہے کہ بادشاہ سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملتا رہے۔ دونوں جانب جب لالچ ہے، اسی لالچ کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام سے حسد کرتے ہیں، اور حسد نے بڑے بڑے لوگوں کو ناکام کیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، بڑے بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ مٹی میں مل گئے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگو حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ دلیلیں کام نہیں کر رہی، ابراہیم علیہ السلام کا سمجھانا انہیں نفع نہیں دے رہا، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، بلکہ کہا کہ ابراہیم تجھے ہم آگ میں ضرور پھینکیں گے، باتیں بند کرو، خاموش ہو جاؤ، باتیں نہ کرو، یہ دلیلیں نہ دو، یا تو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت بڑی آگ تیار ہے اور اس میں آگ میں ڈالنا بڑا مسئلہ ہے۔ سزا دینے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کپڑے بھی اتار لیے گئے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگو کل قیامت کے دن میدان محشر میں رب العالمین سب سے پہلے لباس
ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی توحید کے علم کو بلند کرنے کے نتیجے میں ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے کپڑے اتارے تھے۔ اپنی طرف سے قوم رسوا کر رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں، جب کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور اپنے رب کی محبت میں فنا ہو جاتا ہے، میرا رب اسے تنہا نہیں چھوڑتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، مال کا پجاری کبھی کامیاب نہیں ہوتا، دنیا کے اقتدار کا پجاری کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا اور اس پر زندگی قربان کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ نے خلیل بنایا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ایک منجنیق سی بنائی اور اس میں ڈالا اور اسے 2-3 بار ہلایا، اور ہلانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی جانب پھینکا، یعنی اتنی بڑی چیخا ہے کہ وہ قریب جا کر پھینک بھی نہیں سکتے، اور دور کھڑے ہو کر منجنیق کے استعمال سے ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ یہ واقعہ ہم نے 20 بار سنا، اور 20 بار ہم اس کو پڑھتے ہیں اور سناتے بھی ہیں، لیکن میرے بھائیو، قرآن ایک لفظ بولتا ہے تتفکرون، اس میں غور و فکر کرو، بار بار اسے پڑھو، بار بار اسے اپنے دماغ میں لاؤ اور بار بار اس میں تدبر کرو، اس میں غور و خوض کرو۔ جتنا تم غور و خوض کرو گے تمہارا ایمان بنتا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام یوں فضا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیچھے منجنیق ہے اور بادشاہ کا لشکر، آگے آگ ہے۔ خالق کائنات نے آسمان کے سارے پردے ہٹا دیے، فرشتوں کو متوجہ کیا اور کہا دیکھو میرے خلیل کو، یہ وہی ہے انسان جس کے پیدا کرنے پر اور بنانے پر تم نے اعتراض کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ فرشتوں سے کہا تم نے کہا تھا کہ یا اللہ انسان کو نہ بنانا، یہ زمین میں فساد مچائے گا، انسان کو نہ بنانا، یہ دنیا میں خون کو بہائے گا۔ مشیت کہتی ہے آؤ، تمہاری نظر نمرود پر تھی کہ یا اللہ نہ بنانا، میری نظر خلیل پر تھی، میں نے بنایا ہے۔ تمہاری نظر میں نمرود تھا، میری نظر میں میرا خلیل تھا، آؤ اس نظارے کو دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کان لگاتے ہیں، پانی کا فرشتہ کان لگاتا ہے اور ہواؤں کا فرشتہ کان لگاتا ہے۔ ادھر میرے رب کا امر آئے گا کہ پانی برسا دو اور آگ بجھا دو، ادھر میرے رب کا امر آئے گا کہ ہوا کا جھونکا چلاؤ اور اس آگ کو اٹھا کر یہاں سے دور کر دو، لیکن میرے رب نے کسی کو حکم نہیں دیا، کسی کو حکم نہیں دیا۔ تو فرشتے اجازت مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا خلیل جا رہا ہے، ہمیں اجازت دے، ہم اس کی مدد اور نصرت کریں۔ جب فرشتے آئے، یہ ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اور جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا ابراہیم حکم کیجئے، حکم کیجئے، جیسے آپ حکم کریں گے ہم عمل کرنے کے لیے تیار۔ یہ پانی کا فرشتہ ہے، ابھی پانی برسائے گا اور آگ کو بھسم کر دے گا۔ یہ ہوا کا فرشتہ ہے، ابھی ہوا چلائے گا اور اس ساری چیخا کو اڑا کر بادشاہ کے محل میں ڈال دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اللہ نے بھیجا ہے یا اپنی مرضی سے آئے ہو؟ توحید دیکھیے کمال درجے کی توحید ابراہیم علیہ السلام کی۔ آگے سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا آئے اپنی مرضی سے ہیں، اللہ نے بھیجا نہیں ہے لیکن اجازت لے کر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایک طرف ہو جاؤ، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ ریاکاری سب سے بڑی انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ ہمارے لوگ تو چھوٹی سی نیکی بھی کریں، چھوٹی سی، اس کو بھی جب تک برباد نہیں کریں گے سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ کوئی کسی غریب سے کسی نے تعاون کر دیا نا، 15,000 بندوں کو بتائے گا کہ اس غریب سے میں نے تعاون کیا ہے۔ ریاکاری کی بیماری جس کو لگی اس کو اللہ نے فنا، تیسرے پارے میں بڑی مذمت اللہ جل شانہ نے ایسے ابراہیم علیہ السلام کی توحید دیکھیے، فرمایا جبریل ایک طرف ہو جاؤ، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جاتے ہیں تو میرا رب براہ راست آگ کو خطاب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے آگ سے کہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرا ابراہیم تجھ میں مہمان بن کر آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 تقریریں تھیں، اور 2 تقریریں ابراہیم علیہ السلام کی دونوں شاندار۔ ابراہیم علیہ السلام ساری تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو نہیں چھوڑتے، اس کا حکم نہیں توڑتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اور ہمارا ابراہیم ہمارا بڑا سچا دوست تھا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔